ضروری ہے جو قوم کی ہدایت کرتا رہے اور لوگوں کو اختلافات کے دلدل سے نکال سکے۔ چنانچہ چونکہ کربلا کی بھی آمد ہے، آپ کبھی سوچئے گا کہ دنیا میں تقریباً 310 ممالک ہیں، اور ان 310 ممالک میں سے تقریباً 300 ممالک میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام کتنی وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں پھیلا ہوا، اور روز بروز عزاداری اور امام حسین کا نام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے نہیں۔ اور کبھی سوچئے گا کہ کام کیا بغیر پلاننگ کے ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی پلاننگ ہے؟ اس بات کو کبھی سوچئے گا کہ کیا یہ عزاداری خود بخود ہو رہی یا نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے جس کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اس لیے کوئی ایسی چھوٹی موٹی پلاننگ نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے نقشوں پر بڑی بڑی طاقتوں کی بڑی بڑی پلاننگ کچھ عرصے کے لیے چلتی ہے، پھر وہ فیل ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اس کیسی پلاننگ ہے کہ کربلا کے وقت سے جو قیامت تک یہ چلتی بھی رہے اور مسلسل بڑھتی بھی رہے، ہر جگہ پر پھیلتی بھی رہے؟ یہ کیسی عجیب و غریب پلاننگ ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کبھی غور کیجئے گا کہ کتنی عظیم اور کتنی عجیب پلاننگ ہوگی۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے تاریخ کے کچھ حقائق پیش کرتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی پلاننگ تھی جس کے تحت کربلا نے قیامت تک اسلام کو محفوظ رکھا ہوا۔ جب مختار ثقفی نے یہ چاہا کہ قاتلین حسین سے بدلہ لے، تو اس وقت اس نے دیکھا کہ کوفہ میں میری شخصیت اتنی اہم نہیں ہے، کیونکہ میں کوفہ رہنے والا نہیں ہوں، میں تو ثقف اور عرب کے علاقے سے آیا ہوں، اس لیے میرا کوئی قبیلہ یہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا جو نفوذ کوفہ میں ہو۔ کوفہ میں سب سے زیادہ تشیع کے قبیلے میں ابراہیم ابن مالک اشتر کا قبیلہ سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا۔ چنانچہ مختار نے سوچا کہ میں اگر قاتلین حسین سے کوفہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے ابراہیم ابن مالک اشتر کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا، ورنہ میں جو ہے نہ حکومت قائم کر سکتا ہوں نہ قاتلین حسین سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ چنانچہ مختار ابراہیم ابن مالک اشتر کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے مشن میں ساتھ دیں، ہم قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو ابراہیم کی شخصیت خود ایک بہت عظیم بہادر پہلوان و سپاہی تھا، اس کی اپنی شخصیت و قبیلے کی وجہ سے ابراہیم مشہور تھا، اور ساتھ ساتھ اس کے باپ کا تو بڑا نام تھا مالک اشتر، تو علی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس لیے باپ اور بیٹے دونوں کا بڑا نام تھا کوفہ کے اندر، اور بڑا قبیلہ تھا شیعوں کا سب سے بڑا طاقتور قبیلہ۔ چنانچہ ابراہیم ابن مالک اشتر نے بڑی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ کس مومن اور شیعہ کی آرزو نہیں ہوگی کہ قاتلین حسین سے بدلہ لے، یہ تو میری سب سے بڑی تمنا ہے، لیکن پھر بھی اے مختار، جب تک تمہارے کام کی زمانے کا امام سید سجاد تائید نہیں کرے گا تب تک میں جو آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر 100% کام اچھا بھی ہے تو اپنے امام یا نائب امام کی تائید حاصل کرو، پھر اس کام کو انجام دو،
اپنی مرضی سے سارے کام انجام نہیں دو، جس کو جو مرضی ہے کرتا رہے، تو مرکزیت ٹوٹ جایا کرتی، اختلافات برپا ہو جاتے، گفت پیدا ہو جاتے، شیعت کی طاقت ٹوٹ جایا کرتی۔ ایک مرکز کے تحت کام ہونا چاہیے۔ چنانچہ مالک اشتر، ان کے بیٹے ابراہیم، انہوں نے کہا کہ میں جب تک کہ مولا سید سجاد آپ کی حمایت نہیں کرتے میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اب ابراہیم چلتے ہیں کوفہ سے مدینہ، اور مدینہ میں آنے کے بعد مولا سید سجاد کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کہا مولا مختار نے کوفہ میں قیام کیا ہوا ہے، قیام کرنا چاہتے ہیں اور وہ کربلا کے قاتلین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیا میں اس کا ساتھ دوں؟ امام سجاد علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ ارشاد، یہ ہے وہ پلاننگ جو کربلا کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ مولا سید سجاد نے کہا کہ دیکھو ہم نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جو روز قیامت تک اس کی حفاظت کرنا، اس لیے ہم نے اس کام کو آخر تک پہنچانا ہے، یہ میں ہماری ذمہ داری۔ قاتلین حسین سے بدلہ لینا ایک جزئی اور وقتی کام ہے، اور اس کام کی ذمہ داری ہم نے اپنے چچا محمد حنفیہ کو سونپی ہے، جاؤ ان سے معلوم کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی سیاست سے، حکومت سے ٹکرانا بھی نہیں ہے اور جزئی کام کو جو ہے چھوڑنا بھی نہیں ہے، اپنے نائب امام کے ذریعے سے انجام دلوانا۔ اس لیے ائمہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ حکومتوں سے ٹکرائے بغیر جو اپنے کام کو جاری رکھا کرتے تھے، چاہے حکومتیں جو ہے بہت پیچھے لگا کرتی تھی، لیکن ائمہ کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ حکومتوں سے ٹکرانا جو ہے ائمہ کا کام نہیں تھا۔ اس لیے حکومت سے ٹکرائے بغیر اپنا الگ سے کام لیا کہ ہمیں شریعت کی حفاظت کرنا، ہمیں دین کی حفاظت کرنا۔ اور کربلا 300 ممالک میں آج جو زندہ ہے، یہ سید سجاد کی پالیسی تھی، ٹکرائے بغیر حکومت، کیونکہ ٹکرا کر کے ممکنہ وقتی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن روز قیامت تک شریعت کا جو کام ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے جو سید سجاد انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ مولا سید سجاد نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو اپنے چچا محمد حنفیہ کی طرف بھیجا۔ ابراہیم ابن مالک اشتر جاتے ہیں اپنے چچا محمد حنفیہ کے پاس، سید سجاد کے چچا، اور کہا کہ مختار نے کوفہ میں قیام کیا ہوا ہے، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم مختار کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ قاتلین حسین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ محمد حنفیہ نے ابراہیم ابن مالک اشتر سے کہا کہ ہاں مختار اپنے کام میں مخلص ہے اور حقیقت میں قاتلین کربلا سے بدلہ لینا چاہتا ہے، جاؤ اس کا ساتھ دو۔ اب بات 2 جمع 2 بالکل واضح ہو گئی۔ سید سجاد نے نائب امام محمد حنفیہ کے پاس بھیجا، اور محمد حنفیہ نے تائید کی کہ مختار جو ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ نائب امام نے کہا گویا کہ امام علیہ السلام نے کہا، گویا کہ سید سجاد نے کہا، اور اس کے بعد ابراہیم ابن مالک اشتر نے مختار کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں پورا قیام ہوا اور قاتلین حسین سے بدلہ لیا گیا۔ تو عزیزو، یہ وہ پلاننگ ہے کہ جو پلاننگ بڑی چھپی ہوئی ہے، لیکن ائمہ معصومین کی پلاننگ اس طریقے کو ہوتی ہے کہ کسی سے ٹکرائے بغیر جو ہے حقیقت حق کو بھی پیش کرنا اور زندہ رکھنا روز قیامت تک شریعت کو ہے۔ لیکن اس کام کے اندر ہمیشہ 2 چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں، 2 چیزیں بڑی دخیل ہیں۔ پہلی چیز کہ جو چیز ائمہ معصومین کی سیاست میں تھی کہ جو بات پیش کی جائے وہ بالکل حق بات لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، بات میں کوئی کھوٹ اور کوئی کجی نہ ہو، بالکل حق بات جو لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔
اور دوسری بات کہ حق بات کے ساتھ ساتھ اس کے مقدمات بھی بالکل سچے اور صحیح مقدمات ہونا چاہیے. کوئی غلط راستے سے حق کی پرچار اور حق کی ترویج نہ کی جائے، بلکہ اس کا راستہ بھی جو ہو بالکل ٹھیک راستہ ہونا چاہیے. چنانچہ مولانا سید سجاد حالانکہ جس زمانے میں مختار قیام کر رہا تھا ان کے اپنے ساتھی ابو حمزہ صومالی کو جو ہے مختار کے پاس نہیں بھیجا، خود بھی کبھی کوئی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا جس سے مختار کی تائید نظر آتی ہو اور حکومت سے کوئی ٹکراؤ ہو جائے. وہ ایک الگ کام تھا جو جزئی زمانی کام تھا. یہ کلی کام جو شریعت جو ہے اس کے حفاظت کا کام مولانا سید سجاد انجام دے رہے تھے. کوئی بھی اتنی بڑی پلاننگ کے تحت حق کو واضح کرنا ہے، شریعت کو جو ہے قیامت تک چلانا ہے، ایک حقیقت کو جو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کا راستہ بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کجی والا راستہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا آج کل کے زمانے میں کوئی حق کی طرف بھی جانا چاہتا ہے تو آپ مولا علی کے زمانے کے اندر مولا علی اس وقت جب تیسری خلافت آ رہی تھی تو مولا کو صاف پیشکش کی گئی حکومت کی. مولا سے جو شرائط رکھی گئی تھی اس میں اس وقت فوراً قبول کر لیتے، بعد میں جو ہے اسی غلط راستے کے ذریعے حق کا پرچار کر سکتے تھے. لیکن نہیں، ائمہ معصومین کا طریقہ ہے کہ بات بھی حق کی کرو، اس کا راستہ بھی حق کے ذریعے سے اپناؤ، غلط راستے سے نہ آؤ. لوگ یہ نہ کہ دھوکے سے جو ہے حکومت لے کر علی نے بھی جو ہے علی نے سچا پرچار تو کیا لیکن دھوکے سے حکومت لی، غلط بیانی سے حکومت لی. علی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ میں یہ آئے کہ غلط بیانی کے ذریعے سے حکومت حاصل کی گئی. چنانچہ راستہ بھی صحیح اپناؤ اور حق کا مطلب لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرو. یہ اتنی نورانی چیز ہے جو روز قیامت تک چلنے والی، اور یہ وہ سیاست علویہ اور سجادیہ ہے جس نے قیامت تک شریعت کو باقی رکھا ہو. اور آج اسی کی ایک کڑی علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دونوں بیچ دے محمد. اپنے زمانے میں جو بھی مسائل پیش آتے تھے، آپ کو وہ اسحاق کندی کا واقعہ یاد ہوگا کہ وہ فلسفی جو خدا کا انکار کر رہا تھا اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، تناقضات القرآن. یعنی قرآن میں کہاں کہاں تناقض باتیں آئی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی کنٹراسٹ باتیں آئی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر جب بات قرآن کی آپس میں ٹکراتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ٹکراتی ہوئی بات تو کوئی ایک عاقل انسان نہیں کرتا ہے تو اللہ تو ایسا کلام نہیں کر سکتا. چنانچہ اس نے قرآن کے اندر تناقضات کو ڈھونڈنا شروع کیا اور کتاب لکھنا شروع کی. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، دو آیے قرآنی ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ جو ہے اولاد اور مال، یہ دونوں چیزیں ہیں، اولاد و مال. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زینت بھی ہے، والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی قیامت میں بھی نیکی ہے. یہ جو ہے آئے قرآن مال و بنون، اولاد اور مال کی اتنی تعریف کر رہا. دوسری طرف کا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو تمہارے لیے فتنہ ہے. دو آیت آپس میں ٹکرا رہی، ایک طرف تو مال و دولت کو زینت دنیا اور آخرت کے لیے باقی رہنے والے نیکی قرار دیا، دوسری طرف جو ہے فتنہ قرار دیا. دو آیت آپس میں ٹکرا رہی. اس قسم کی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہا تھا اور اس کے ذریعے سے تناقضات قرآن کو پیش کر رہا تھا. اسحاق قندی ایک فلسفی تھا، خدا کا منکر تھا، اور قرآن کو باطل کرنے کا مطلب ہے نبوت باطل ہو گئے، پورا اسلام باطل ہو گیا، اسلام جو ہے ختم ہو گیا، نہیں جڑ سے ہی اکھاڑ دیا. نہیں اتنی خطرناک کتاب لے کر رہا تھا. چنانچہ جب آہستہ آہستہ خبر ہمارے امام
امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی. تو اس وقت جو ہے کہا، دو قسم کی روایت ہے. ایک جو ہے روایت یہ ہے کہ امام کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا، اس سے امام نے کہا کہ جاؤ اس سے جو میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے جا کر کے سوال کرو. ایک اور روایت کہ نہیں، اسی کا اپنا شاگرد تھا، اس کے ذریعے سے پیغام بھجوایا گیا. ہم اس فرض پر کہ چلو امام علیہ السلام نے اپنے ہی شاگرد کو بھیجا یہ کہہ کر کہ جاؤ، سب سے پہلے تو اسحاق قندی کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ تمہیں اپنا معتمد بنا لے، تمہارے اوپر اس کا اعتماد آ جائے، اور تم اتنا ان کے قریب ہو جاؤ کہ اپنے دل کی راز کی باتیں تمہیں کہنے لگے. اسحاق قندی اس کے بعد مولا کا شاگرد جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اس کی خدمت کرتا ہے شاگردی کے ساتھ ساتھ. اور جب وہ اتنا معتمد بن گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ دل کی باتیں اور راز کی باتیں کہنے لگا، تو ایک مرتبہ جب بہت قربت ہو گئی تو اس شاگرد نے اپنے استاد اسحاق قندی سے، جس کو جعلی استاد بنایا تھا، کہا کہ استاد محترم کیا مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ ہاں پوچھیے، بسم اللہ. تو بہت اچھی بات ہے. کہا کہ آپ جو تناقض قرآن والی کتاب لکھ رہے ہیں تو دو آیت قرآنی کو آپس میں ٹکراؤ دے رہے ہیں، جو آپ دو آیت قرآنی کے ٹکراؤ والی آیتیں بیان کر رہے ہیں، کیا کلام کے اندر متکلم کا ارادہ داخل نہیں ہوتا؟ کیا متکلم کے ارادے کی، متکلم کا جو مراد ہوتا ہے وہی وہ مراد ہے جو آپ اس آیت قرآن میں ٹکرا کر کے لے رہے ہیں، یا کوئی اور ارادہ لیا ہے؟ ہو سکتا ہے متکلم نے اپنے کلام میں کچھ اور ارادہ لیا اور آپ جو ہے ٹکراؤ میں کچھ اور ارادہ لے رہے ہیں. اس لیے جب تک کہ مراد متکلم پتہ نہ چلے، متکلم کے اصل میں ارادے کی بات نہ پتہ چلے، تب تک جو ہے دو آیتیں قرآنی میں کیسے ٹکراؤ ہو سکتا ہے. کہا کیا کہا تم نے؟ کہا جب متکلم کا ارادہ ایک آیت قرآنی سے کچھ ہو، دوسری آیت قرآنی سے کچھ ہو، جب ارادہ مختلف ہوگا تو پھر کوئی ٹکراؤ نہیں. جب جو ہے مراد مختلف ہوگی تو کوئی ٹکراؤ نہیں. چنانچہ اس ٹکراؤ کے اندر کیا آپ جو ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں مراد متکلم جو ہے اس کو دخل نہیں حاصل ہے؟ مراد متکلم اس میں کیا دخیل نہیں ہے؟ کہا تم نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ سوال تم لائے کہاں سے؟ کہا کہ میں نے اپنے دل سے سوچا. کہا کہ تمہارا علم اتنا نہیں ہے، تم یہ سوال کر ہی نہیں سکتے ہو. تم بتاؤ کہ یہ سوال کہاں سے لے کر آئے؟ کہا ہاں کہ میں اپنے امام مولا علی نقی علیہ السلام سے سوال لے کر آپ کی خدمت پیش. اور اسی وقت اس نے تناقض قرآن کے نسخے کو پھاڑ کے آگ لگا دی اور کہا کہ میں غلط سوچ رہا تھا. یہ بات جو اس نے کہی بالکل صحیح بات کہی ہے، لیکن اتنے بڑے فساد کو امام علیہ السلام نے خالی ایک جواب کے ذریعے پورے فساد کو روک دیا، ورنہ تو نبوت باطل ہو جائے، قرآن باطل ہو جائے، اسلام باطل ہو جائے نا. یہ کس طریقے سے جو ہے ائمہ معصومین کتنے بڑے بڑے حملے کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے سے حل کر رہے تھے. یہ ہے جو شریعت کی حفاظت کر رہا ہے، حقیقت میں پیش کر رہے ہیں، اس کا طریقہ بھی بہت عمدہ اختیار کر رہے ہیں. چنانچہ ایک عورت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے ہی میں آئی اور اس نے یہ ادعا کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، یعنی علی علیہ السلام کی بیٹی زینب میں ہوں. اس لیے فدق کے اندر جتنا حصہ مجھے ملنا تھا وہ ملنا چاہیے. جو فدق کا حصہ جو ہے میری ماں کا حصہ تھا، اس کے اندر سے میرا حصہ بنتا ہے. فدق کی وارث میں ہوں اور کوئی وارث تو زندہ نہیں، میں ہوں، مجھے فدق کا سارا حصہ ملنا چاہیے. اب علماء غیر آنے لگے اور آ کر کے دلیلیں پیش کرنے لگے، لیکن زینب کے استدلال کے سامنے ان کی کسی کی دلیل نہیں چل رہی تھی. ایک مرتبہ متوکل نے زینب سے کہا، زینب کذابہ سے کہا، اچھا
تم اگر ہوتی وہی زینب تو تمہیں تو بہت بوڑھا اور بالکل فرتوت ہونا چاہیے، تم اتنے جوان کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، رسول اللہ نے میرے لیے دعا دی تھی کہ ہر 50 سال کے بعد بالکل نئی جوان ہو جاؤ گے، چنانچہ میں ہر 50 سال کے بعد جوان ہو جاتا ہوں۔ اب کیا کریں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، کاٹ کیا کر سکتے ہیں، کس طرح ثابت کرے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ متوکل ان کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ اس وقت جو ہے اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ اس مسئلے کو کوئی حل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اہل بیت کے گھرانے سے بلایا جائے، یہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام کو دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ یہ کہ عورت جو ہے کہہ رہے کہ میں وہ زینب ابن علی ہوں، زینب بنت علی ہوں، اور مجھے فتح پہ سے حصہ دیا جائے، میں ہی جو ہے فتح کی وارث ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ہمارے وہاں پر روایات میں ہے اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل بیت کے گھرانے سے ہوگا، شہزادی فاطمہ کا اصلی خون ہوگا، تو اس کو جو ہے جو ڈائریکٹ اولاد ہوگی اس کو جو ہے وہ درندے نقصان نہیں پہنچایا کرتے ہیں، چنانچہ اس کو درندوں کے درمیان ڈال کے دیکھو، اگر واقعی زینب ہے تو اس کو درندے نقصان نہیں پہنچائیں۔ اب جو یہ سنا کہ درندوں کے درمیان ڈالا جائے، ایک مرتبہ اٹھ کر کے بھاگنے لگے اور کہا کہ میں زینب نہیں ہوں، میں زینب نہیں ہوں، مجھے جو چھوڑ دے۔ لیکن روایات کے مطابق اس کو اٹھا کر کے وہ درندوں کے درمیان، شیروں کے درمیان ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے شیروں نے چیر پھاڑ کے ختم کر دیا، فتنہ ہی ختم ہو گیا۔ دیکھیں کیسے کیسے فتنے آیا کرتے جو ائمہ معصومین کتنے آسانی سے حل کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے اصل بات ہوتی ہے شریعت کی حفاظت کرنا، بڑے اچھے عمدہ انداز میں اس کو انجام دینا، کسی غلط راستے سے شریعت کے جو ہے پیغام کو نہیں پہنچانا، بلکہ صحیح راستے سے شریعت کو پہنچانا، صحیح شریعت کو پہنچانا، حق کے راستے کو حق کے راستے سے ہی پہنچانا ہے۔ اور یہی شریعت کے قیامت تک بقا کا راز ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیشہ اپنایا ہوا۔ دھوکے سے کوئی کام نہیں کریں گے، بے ایمانی سے کام نہیں کریں گے، لوگوں کو گمراہ کر کے کام نہیں کریں گے، لوگوں کو جو غلط سلط بیان دے کر کے جو کام نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ جو راستہ اختیار کریں وہ بھی بالکل صحیح اور حقیقت کا راستہ ہوگا۔ اور شریعت اتنی اہم ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اور پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جنہوں نے شریعت کے احکام کو بیان کیا، آپ دیکھ لیں روایات اصول کافی کی اور فروع کافی کی، اس میں وسائل شیعہ میں دیکھ لیں سب سے زیادہ شریعت پر زور دیا گیا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کے اوپر عمل کرو، اس کردار کو بناؤ، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ۔ چنانچہ آج اسی مطلب میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ باہر سے جتنی آنے والی چیزیں ہیں، جب تک اس میں حیوان کے اجزاء شامل ہونے کا یقین نہ ہو، تب تک ان چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ باہر سے آنے والی چاکلیٹس، باہر سے آنے والے بسکٹ، باہر سے آنے والا مکھن اور باہر سے آنے والا پنیر اور اس قسم کی بہت ساری چیز، اب شک ہو رہا ہے کہ اس کے اندر حیوان کے اجزاء ہے یا نہیں۔ جیسے بہت ساری چیزیں نئی نئی نکل آئی ہیں، جیسے جیلیٹن، اس سے چاکلیٹس بنائی جاتی، اور کہا جاتا ہے کہ چاکلیٹس کے اندر سور کی پیسی ہوئی ہڈی کو ڈال کر کے چاکلیٹس بنائی جاتی۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے اصل برات جاری کریں گے، ہماری ذمہ داری نہیں، ہم چاکلیٹ کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پنیر، اسی طرح جو ہے مکھن، اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے جو چیز آتا ہے، جو پنیر آتا ہے، جو مکھن آتا ہے، اس میں سور کا دودھ ملا کر کے جو بنایا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، حیوان کے اجزاء ہونے کا پتہ نہیں ہے، تو اصل برات جاری کریں گے، استعمال کرنے کی اجازت، شک کے عالم میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یا چائنا کی گھاس جو حلوہ وغیرہ میں ڈالی جاتی، بامبے کی گھاس جو
ہندوؤں کی طرف سے آتی ہے، ان کو بھی استعمال کرنے کی اجازت، جب تک کہ پتہ نہیں کہ حیوان کے یقینی اجزاء جب تک پتہ نہ چل جائے تب ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی تحقیق کرنا بھی آپ پر واجب نہیں ہے، تحقیق کرنا واجب نہیں، حتیٰ یہ کہ اس کے اجزاء بوتل پر لکھے ہوئے ہیں، اس بوتل پر پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر کے جو ہے وہ پتہ کر سکتے ہیں یا آپ کو اطمینان آ سکتا ہے، لیکن پڑھنا بھی واجب نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہماری، اصل برات جاری کریں۔ اور پڑھ بھی لیے تو اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تب تک اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں حیوان کے اجزاء جیلیٹن کے اندر جو ہے سور کی ہڈی میں لائی گئی، لیکن آپ کو اطمینان نہیں آ رہا ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے، تو آپ اسی جیلیٹن والی چیز کو جب تک کہ آپ کو یقین نہیں ہو تب تک استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں کوئی احتیاط کر کے جو ہے اس کو چھوڑ دے الگ بات ہے، بہت اچھی بات ہے، التماس دعا ہے۔ ہم شریعت کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں، شریعت کے مسئلے میں اجازت دی گئی، اس لیے اس کو کھانے کی اجازت، باہر سے جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں سب کو کھانے کی اجازت ہے، جب تک کہ اس کے اندر حیوان کے اجزاء شامل ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ حتیٰ اس کے انگریڈینٹس پڑھنے اور اس کے اجزاء کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، لکھے ہوئے ہیں پھر بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور پڑھنے کے بعد بھی اگر یقین نہیں آ رہا تو کھانے کی اجازت ہے۔ جس طرح چاند کے مسئلے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں عید کے دن یا جو ہے محرم کے دنوں میں یا دوسرے اور ایام میں، چاند کا مسئلہ شریعت نے بہت آسان رکھا ہے، آپ کو تحقیق کرنا لازمی نہیں ہے، آپ گھر میں بستر پر کمبل اوڑھ کے سوتے رہے، آپ کو پتا ہے اگر باہر نکل کے دیکھوں گا تو چاند نظر آ جائے گا، لیکن پھر بھی جا کر کے دیکھنا واجب نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں تحقیق، آپ آرام سے پڑھے رہے جب تک کہ چاند خود بخود ثابت نہیں ہو جائے، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے، بس کوئی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے۔ اس طرح بوتل پر پنیر کی یا چاکلیٹس کی بوتل کے اوپر اگر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں، اجزاء لکھے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کو پڑھنا بھی لازمی نہیں، اتنی تحقیق کرنا بھی لازمی نہیں، آپ ایسے ہی جو ہے اٹھا کے کھا سکتے ہیں تب تک کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ خود کو خود پتہ نہ چل جائے یا یقین نہ آ جائے تب تک جو ہے آپ کو کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں لیکن اصول بتانا یا حکم بتانا یہ ممکن ہے، اصول و حکم بتایا جا سکتا ہے، وہ تعلیم الجاہل کے عنوان سے اصول بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اگر اس چاکلیٹ میں یا پنیر میں حیوان کے اجزاء موجود ہیں یا سور کے اجزاء موجود ہیں تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر اس کے اندر کھانے کی اجازت نہیں، پاک بھی نہیں، نجس ہوگا مثلا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے اجزاء موجود نہیں ہیں تو پھر کھانے کی اجازت ہے، اس کو پاک بھی سمجھا جائے، یہ اصول بتا سکتے ہیں، شریعت کا مسئلہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر اس چاکلیٹ کے اندر جو ہے وہ سور کے اجزاء یا حیوان کے اجزاء باہر سے آنے والی بوتل کے اندر موجود ہے موجود نہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اصل برات جاری کریں گے اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے پنیر ہو، چاہے چاکلیٹ ہو، چاہے دوسری کوئی چیز ہو۔ اس لیے کسی کو معین کر دینا کہ یہ اسی کے اندر یہ چیز موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں، جب تک پتہ نہیں ہے جو کھانے کی اجازت ہے اور پاک سمجھا جائے گا۔ دوسری طرف اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی اور 100% اس چاکلیٹ کے اندر جیلیٹن سور کا ملا ہوا، تو پھر بھی اس کی تحقیق اس کو مبارک ہو، ہمارے لیے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، جب تک کہ ہمیں دو چیزیں پیدا نہ ہو، دو عادل گواہی نہ دے کہ ہم نے تحقیق کی، اس میں 100% جو ہے جیلیٹن ملا ہوا، اس میں 100% سور کا دودھ ملا ہوا، 100 دو عادل گواہ نہ دیں، یا ہمیں اپنے دل کو 100% یقین نہ آ جائے اس کے کہنے پر، تب تک اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اس کی تحقیق اس کو مبارک ہو، وہ خود احتیاط کرے گا، وہ خود جو ہے نہیں کھائے گا، لیکن ہمیں کھانے کی اجازت ہے، اس کی تحقیق ہمارے لیے کوئی لاگو نہیں ہوتی ہے، اس کی تحقیق اس کے اپنے لیے لاگو ہوتی ہے، جب تک کہ ہمیں 100% پتہ نہ چل جائے یا دو عادل گواہ ہمیں نہ بتائیں کہ اس کے اندر یہ چیز یقینی 100% موجود ہے۔ حتیٰ ان چیزوں میں چونکہ یہ موضوعات کا مسئلہ ہے،
ان موضوعات کے مسئلے میں اگر کوئی مجتہد بھی کہتا ہے، عالم بھی کہتا ہے، تو عالم کی بات ماننا بھی کوئی ضروری نہیں. ہاں عادل واحد کے عنوان سے بات مانیں گے، لیکن شریعت کے حکم کے عنوان سے بات نہیں ماننا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، جب تک کہ ہمیں یقین پورا نہیں آتا. جب مجتہد عالم کی بات ان چیزوں میں ماننا ضروری نہیں ہے تو عام مومن کی بات ماننا کون سی ضروری ہو؟ موضوعات کے مسئلے میں کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں مگر یقین آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. اس لیے آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ باہر سے آنے والی ساری چیزوں کو کھانے کی اور پاک سمجھنے کی ضرورت ہے، کھانے کی اجازت ہے. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے یا دو عادل گواہ اپنی تحقیق نہ بتائیں جس پر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، تب تک کھانے کی اجازت ہے. دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ نجاسات کے باب میں اختلاف ہے کہ 9 ہے یا 10 ہے یا 11 ہے یا 12 ہے، مختلف ہے. اس اختلاف کی وجہ روایات مختلف ہے ہمارے پاس، اس لیے اختلاف کی وجہ سے روایات مختلف اور روایات کی وجہ سے نجاستیں بھی مختلف ہو گئی. لیکن اصلی قانون آپ کو پہلے ملاحظہ فرمائیں گے کہ کائنات کی ہر چیز کو پاک سمجھو، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، چاہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہو چاہے اس کے بارے میں اطمینان ہو رہا ہو، چاہے کروڑوں سال کے بعد وہ حیوان دریافت ہوگا، چاہے دنیا کے کسی حصے میں ہو چاہے سیاروں میں کہیں پر ہو، ساری چیزیں کائنات کی جو ہے پاک سمجھی جائیں گی، سوائے اس 10 11 12 چیزوں کے جس کو مراجع کرام اپنی توضیح میں لکھتے ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزوں کو جو ہے پاک سمجھا جائے گا. جب پاک سمجھا جائے گا تو ان 11 12 چیزیں جو ہے اس کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں پاک. اور نجاسات میں سے ہم پہلے پیش کر چکے ہیں، 2 نجاسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، نہیں 3، کتا، سور اور کافر. اصل بحث کافر پر ہے. کافر جو ہے کس کو کہتے ہیں اور کن کن اقسام کے کافر ہوا کرتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں آپ پہچان سکیں کہ اصل کافر کون ہے. ورنہ تو ہر آدمی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا، لیکن شریعت میں کافر کس کو کہا ہے اس کو دیکھنا ہے. کتا اور سور دونوں نجس ہیں، لیکن اس میں بھی شرط یہ لگائیے کہ خشکی کا کتا ہو اور خشکی کا سور ہونا چاہیے. اگر دریا میں جو کتا دریائی کہلاتا ہے یا سور دریائی کہلاتا ہے، شریعت کی نگاہ میں دریائی کتا اور سور پاک ہے. خشکی کا کتا اور خشکی کا سور نجس ہے. نجس کا مطلب یہ کہ عین نجس میں سے، یعنی اس کے وہ اجزاء کہ جس کے اندر جان ہوا کرتی وہ بھی جو ہے نجس ہے، اور جس میں جان نہیں ہوا کرتی وہ بھی نجس ہے. چنانچہ کتے کے دانت بھی نجس ہے، کتے کے بال بھی نجس ہے، کتے کی ہڈی بھی نجس ہے. کتے کی سینگ تو خیر نہیں ہوتے، تو بہرحال جو بھی چیز ہے کتے کے اندر وہ سب نجس ہے. جس کے اندر گوشت، چربی وغیرہ، تھوک، پسینہ اور گیلا کہیں بیٹھ کر کے آیا سب نجس ہے. کتے کی ہر چیز نجس ہے اور پاک بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر کتا ہمیں چھو کر گزر گیا، اگر وہ خشک ہے اور ہم بھی خشک ہیں تو ہمارا جسم یا کپڑا نجس نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا بدن گیلا ہے یا ہمارا بدن گیلا اور جو چھو گیا تو اس کا نتیجہ ہمارا بدن نجس ہو جائے گا، ہمارے کپڑے نجس ہو جائیں گے. ورنہ دونوں خشک ہے تو پھر پاک رہیں گے. جو طہارت اور نجاست کا اصل اصول ہے، سرائیت کرنے والا، وہ اصول وہاں پر چلے گا. تیسری چیز ہے کافر. کافر 4 قسم کا کافر ہوا کرتا ہے. ایک کافر وہ ہے جو اصلاً کسی دین ہی کو نہیں مانتا ہے، کسی دین کو، کسی مذہب کو نہیں مانتا، خدا کو تو چھوڑ دے، اصلاً کسی دین کو ہی نہیں مانتا. جیسے آپ نے کمیونسٹ حضرات کو دیکھا ہوگا، دہریے حضرات کو دیکھا ہوگا،
کہ وہ دہریے کسی دین کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، کمیونسٹ حضرات بھی کسی دین و مذہب کو نہیں مانتے، وہ اپنے ملک کا جو قانون ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم ہے کافر کی جو کسی دین کو نہیں مانتے، کسی مذہب کو نہیں مانتے، لا مذہب لا دین آدمی ہوا کرتے ہیں. یہ پہلا کافر ہو. دوسرا کافر وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں، دین کو مانتا ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا. دین کو مان رہا ہے لیکن خدا کو نہیں مانتا. جیسے ہندو اپنے ہندو مذہب کو مانتا ہے وہ، لیکن خدا کو نہیں مانتا. ظاہر تو وہ بتوں کی پرستش کر رہا ہے، ان کے ذہن میں اصلی خدا ہی نہیں ہے. تو دین ہے ان کا ہندو مذہب لیکن خدا کو نہیں مان رہا. اچھا، اب ایسے لوگ جو دین کو مانے اور پھر انکار کرنے کے نتیجے میں کافر ہو جاتے ہیں، وہ چار قسم کے ہیں. یا اللہ کا انکار کرے گا، یا توحید کا انکار کرے گا، یا رسول کا انکار کرے گا، یا قیامت کا انکار کرے گا. دین کو مانتا ہے لیکن چار میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے. اللہ کا انکار کرے، اور جو ہے دین کو مانتا ہے جیسے ہندو. دوسرا وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانتا ہے، شریک قرار دیتا اللہ کا. جیسے عیسائی لوگ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا شریک قرار دیتے، یہودی لوگ حضرت عزیر کو خدا کا شریک قرار دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ لوگ بھی کافر ہیں. تیسرا کہ جو اللہ کو بھی مانتا، اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہے، لیکن رسالت کو نہیں مانتا ہے. رسالت کو نہیں مانتا، وہ جو ہے پیغمبر کی رسالت کو نہ مانے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. جیسے یہودی عیسائی پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے، اور بہت سے فرقے ہیں جو پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے. جیسے صاحبی حضرات ہے، آتش پرست حضرات ہے، پیغمبر کی رسالت کو نہیں مانتے، اس کے نتیجے کافر ہو جاتے ہیں. چوتھا وہ کہ جو دین کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، لیکن قیامت کو نہیں مانتا ہے، یہ بھی جو ہے کافر ہو جائے. قیامت ہی کا انکار کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کوئی قیامت نہیں آنے والی، یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی، وہ بھی کافر ہو جائے. قیامت کا منکر ہو. یہ چار قسم کے لوگ جو ہے وہ بھی کافر ہیں. بس پہلا تھا کہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا. دوسرا یہ کہ دین و مذہب کو مانتا لیکن چار میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا ہو. تیسرا کافر، یہ تیسرا بہت اہم ہے، ضروریات دین اسلام کا انکار کرنے والا. ضروریات دین اسلام کا انکار کرنے والا. ضروریات دین کیا چیز ہے؟ بدیہیات دین کیا چیز ہے؟ ضروریات دین اور بدیہیات دین اس کو کہتے ہیں جس کو تمام مسلمانوں کے فرقے مانتے اور جانتے ہیں، اور سب کے لیے جو چیزیں جانی پہچانی ہیں اس کا کوئی انکار کر بیٹھے تو اس سے بھی کافر ہو جایا کرتا. جیسے کہا جاتا ہے، ہماری کوئی اپنی تحقیق نہیں چونکہ یہ موضوعات کا مسئلہ ہے، گلگت ہنزا کے علاقے میں کچھ لوگ عبادات کا انکار کرتے، نماز روزے کا انکار کرتے، اور سنا یہ کہ وہ کسی عبادت کو نہیں مانتے، روزے نماز جو ہے ان کا انکار کرتے ہیں. اور اگر ان میں یہ دو شرائط بھی پوری ہے تو واقعی وہ کافر ہو جائیں گے، جو ابھی ہم بیان کریں گے. وہ ہنزا کی جو ہے جو رہنے والے ہیں کافر ہو جائیں گے. اگر کافر ہونا الگ مسئلہ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رواداری رکھنا، ان کے ساتھ جو تعلقات رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ سیاسی مسئلہ الگ بیٹھ، اصل شریعت کا مسئلہ عرض کر رہے ہیں. ان کے ساتھ تعلقات رکھ کے اپنے قریب کرنا ہے. جیسے پیغمبر نے بت پرستوں کو کیسے تبلیغ کی ہے، ان کو اپنے سے دور نہیں کیا ہے، بت پرست تھے وہ، لیکن پیغمبر نے تبلیغ کی ہے. اس لیے کافر ہونا الگ مسئلہ ہے، ان سے تعلقات کیسے رکھنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. چنانچہ ہنزا کے جو ہے کچھ افراد جو عبادات کا انکار کریں
اور اس میں اگر 2 شرائط پائی جاتی ہیں تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ پہلی شرط یہ کہ ضروریات دین کو ضروریات دین سمجھ بھی رہے ہیں پھر بھی انکار کر رہے ہیں، جیسے نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا واقع سب لوگ مسلمان مانتے ہیں؟ ہم انکار کرتے ہیں اس کو، نماز کا انکار کرنے لگے۔ بس اگر کوئی نماز کا انکار اس طرح کرے کہ جو ضروریات دین کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے سب کے وہاں بدیہی ہے لیکن ہم انکار کر رہے ہیں، پہلی شرط ہے کہ ضروریات دین کو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کریں۔ دوسری شرط یہ کہ ان کے انکار سے انکار رسالت لازم آتی ہو، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ کافر ہو جائیں گے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسماعیلی ہونے کے بعد وہ نماز روزے کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نماز روزے 1400 سال پہلے تھے، رسول اللہ اس زمانے کے لے کر لائے ہیں، آج کے زمانے کے لیے رائج نہیں ہے۔ تو ان کے انکار نماز روزے سے رسول کی رسالت کا انکار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھے، رسول اللہ لائے تھے، ٹھیک تھا، رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن رسول اللہ اس زمانے کے لیے لائے تھے، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یا مثلا وہ یوں کہتے ہیں، اسماعیلی کی بات کر رہا ہوں، جو ان کی فکر ہے وہ بتا رہا ہوں، اسماعیلی حضرات یہ کہتے ہیں کہ روزے نماز یہ رسول اللہ لائے ہی نہیں ہے، کہاں جو ہے نا روزے نماز کا لکھا ہوا لفظ قرآن کا اقیم الصلاۃ، صلاۃ کا مطلب دعا پڑھو، دعا پڑھنے کو رسول اللہ لے کر آئے، نماز پڑھنے کو تھوڑی لے کر آئے کوئی رسول اللہ۔ اس لیے ہم رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، رسول نے دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ تو دیکھیں ان کے روزے نماز کے انکار سے رسالت کا انکار لازم نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ کافر نہیں ہے، گناہ کبیرے میں مبتلا ہے لیکن گناہگار ہونا الگ ہے، کافر ہونا الگ مسئلہ ہے۔ چنانچہ کافر ہونے کے لیے بدیہیات دین کو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں اور اس کے انکار سے انکار رسالت لازم آتا ہے تو وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حمزہ میں اس طرح ہے یعنی سننے میں آتا ہے اس طریقے، اگر ہے تو اس طریقے سے جو شرائط پوری ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہابیت میں ویسے مسلمان فرقوں میں شامل ہے، کلی طور پر جو اسلام اور مراجع کرام کی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے اندر دائرے میں داخل کیا جائے، نہ کہ اسلام کے دائرے سے لوگوں کو خارج کیا جائے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اسلام میں باقی رکھنا، اسلام کی طرف لانا ہے۔ اس لیے وہابیت کو بھی جو ہے مسلمان مانتا، اور اسی لیے جو سعودی عرب میں یا مدینہ کے اندر ان کے پیچھے باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے مراجع کرام نے جماعت کا ثواب رکھا ہے اور سارے مراجع نے اجازت دی ہے، کوئی ایک نے بھی، حالانکہ وہ وہابی ہیں سب کے سب۔ وہ کیا؟ یہی اسی مسئلے کی وجہ سے کہ جب تک یہ وہابی خود آپ نہ دیکھیں کہ ائمہ معصومین سے دشمنی کر رہے ہیں یا ائمہ معصومین کو گالی دے رہے ہیں، تب تک جو ہے وہابیوں کو جو ہے وہ مسلمان سمجھنا ہے، چاہے وہ ہم کو شیعہ کافر کہہ رہے ہو پھر بھی مسلمان کہنا ہے، گناہگار ہے وہ لیکن اس کے باوجود جو ان کو مسلمان ماننا ہے۔ شیعہ کافر کہنا الگ مسئلہ ہے، اس سے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ ائمہ معصومین کو کچھ برا بلا کہے، ائمہ سے دشمنی کرے، ائمہ کو گالی دے تو اس سے جو کافر ہو جائے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ جب تک کہ شیعہ کافر کہہ رہا ہے تب تک جو کافر وہ کافر نہیں بنتا، مسلمان ہی رہے گا۔ چنانچہ جس طرح ان کا مسئلہ ہے کہ بدیہیات دین میں، دیکھیے بدیہیات دین میں شرائط کی وجہ سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، ورنہ اگر اس مسئلے کو شرائط کو نہ دیکھے تو بہت سارے مسلمان فرقے اسلام سے نکل کر کافر کے اندر چلے جائیں گے اگر ان شرائط کو مد نظر نہ رکھیں تو۔ بس بدیہیات دین کا انکار کرے، جس کے انکار سے عمدن انکار کرنے سے انکار رسالت لازم آتا ہو، تب جا کے وہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ اور چوتھے وہ کہ جو غالی، ناصبی اور خارجی حضرات ہیں وہ بھی کافروں کے فرقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قادیانی کہاں چلا گیا؟ قادیانی آتا بدیہیات دین کا انکار کرنے کا، کیونکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے، اس خاتم النبیین جو بدیہیات دین میں سے اس کا انکار کرتے، اس لیے یہ قادیانی بدیہیات دین کے انکار کرنے والوں میں جا رہے ہیں، اس لیے اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناصبی، خارجی اور غالی حضرات یہ بھی کافروں کے فرقوں میں شامل ہیں۔
ناصبی یعنی کھلم کھلا ائمہ معصومین سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔ غالی جو علی علیہ السلام کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ خدا کے برابر یا رسول اللہ سے اوپر سمجھتا ہے، اور علی علیہ السلام کیا ائمہ معصومین کو سب کو خدا سمجھنے لگتا ہے، مثلا یہ غالی ہو جائے، غلو کرنا۔ اور خارجی جو خوارج کا آپ تذکرہ سنتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی جب جو جنگ صفین میں معاویہ سے جنگ ہوئی تو وہاں پر خوارج نے جو یہ حکم لگایا تھا لا حکم الا للہ کا جو فیصلہ ہوا تھا، اس کے اندر جو کہا تھا کہ علی علیہ السلام بھی کافر ہو گیا، علی علیہ السلام کو واجب القتل سمجھتے وہ لوگ، یعنی علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ ایک ہی پورے مسلمانوں میں ایک فرقہ خارجی جو علی کو واجب القتل سمجھتے ہیں، یعنی کائنات میں کوئی ایسا فرقہ نہیں، لیکن یہ فرقہ ایسا ہے کہ جو علی علیہ السلام کو واجب القتل سمجھتا ہے۔ یہ فرقہ بھی جو ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور یہ جب کافر ثابت ہو گئے تو ان کی چیز بھی عین نجس ہونے کے نتیجے میں سارے اجزاء عین نجس، حتی بال اور دانت اور تھوک اور پسینہ بھی نجس ہے۔ اس کی بنیاد پر اگر گیلا کہیں لگ گیا تو کافر کی لگی ہوئی چیز جو نجس سمجھی جائے گی۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نجس ہے لیکن اس کے باوجود بھی نجس ہونے میں اور ان کی نجاست کے سلسلے میں جو اہل کتاب ہے ان کی نجاست کے سلسلے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بت پرست کی نجاست الگ ہے، اہل کتاب کی نجاست الگ ہے۔ بت پرست جو ہے اس کی نجاست سب مراجع مانتے ہیں کہ نجس ہے، اہل کتاب کی نجاست میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جیسے آقا محسن حکیم طباطبائی انہوں نے اہل کتاب کو پاک سمجھا ہے، اور سیستانی نے ان کو پاک سمجھا ہے، اس لیے پاک سمجھنا الگ ہے، لیکن کافر ہے یعنی ان کے ذبح شدہ چیز پھر بھی نجس رہے گی، کافر ہے ان کے ذبح شدہ چیز نجس مانی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ درس جو ہے اس کے سلسلے میں کوئی سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور جشن کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کے ذہن میں آئی وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، ایسے بھی کوئی سوالات ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ مانتے ہیں لیکن ایک فرقہ اسماعیلیوں میں ایسا ہے، انزا کے اندر سننے میں ایسا ہے، دیکھیں نہ پڑھے ایک الگ بات ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ایک الگ بات ہے۔ اسماعیلی پاک ہیں مسلمان، بوری پاک ہے مسلمان، صرف ایک فرقہ ہنزا میں سنا ایسا ہے کہ جو سب کا انکار کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بوری اور اسماعیلی جو ہے 6 امام کے منکر ہیں تو واجب القتل ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود جب تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گالی نہیں دیتے تب تک وہ پاک سمجھے جائیں۔ تو انکار ہے نا 6 اماموں سے انکار ہے، 6 نہیں ہو گیا، ایک امام کو بھی سنی تو نہیں مانتے، سنی تو ایک امام کو بھی نہیں مانتے، یہ بھی نجس ہے، ان کے ساتھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ امام کو نہ ماننا الگ بات ہے، امام کو گالی دینا الگ بات ہے۔ منکر ہے نا، منکر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سنی بھی منکر ہے تو کیا فرق ہے؟ سنی کو تو مسلمان مانیں گے، اسی طرح ان کو بھی مسلمان ہیں۔ ایک ہم 6 امام کو تو مانے، سنی تو ایک کو بھی نہیں مان رہے، اس سے کیا فرق؟ ذکری بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں جی ذکری ہے جو اسلامی ذکری قبیلہ ہے یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ حج کرنے کے لیے پہاڑ پہ جاتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ روزے نماز کو مانتے ہیں اور پھر نہیں پڑھتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، وہ تو ہمارے شیعہ بھی بہت سے نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے یہ اصل بات ہے۔ اصل نقطہ یہ کہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ اہم بات ہوا ہے۔ کی جو کمپنیاں ہیں ورلڈ ڈرنکس کی تو وہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ان کو زیادہ نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے، آپ کو یقین ہے اس بات پر کہ واقعی منافع ان کو جاتا ہے، یقین ہے 100%، تو پھر ٹھیک آپ نہیں پئیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں شک ہے تو پی سکتے ہیں۔ سلام بھی کرتے ہوئے ظاہری مدد وہ تو ہمارے سن حرم شیعہ بھی کرتے ہیں، اور علی کو اتنا چاہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ کون چاہنے والا ہے؟ ہم سے زیادہ ہمارے سے زیادہ کوئی جو ہے علی کو چاہنے والا نہیں ہے۔ علی کو جس طرح ہم چاہتے ہیں کسی طرح کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا۔ یہ پہلے کتاب کی نجاست کے بارے میں باہر نارملی جو ٹریول کرتے ہیں ان کی ندیہ کے بعد یہ حلال گوشت پرووائڈ کرتے ہیں، اس فیسلٹی سے وہاں پہ کام کرنے والے مسلمان بھی اہل کتاب بھی ہیں جو کہ گریٹ کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، ان کی یہ جو بھی حلال طریقے سے جواب کر کے جو بھی گوشت آتا ہے مسلمان کنزیوم کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ اگر جو ہے وہ
مسلمان ذبح کرتا ہے وہاں پر تو صحیح ہے. مسلمان کے علاوہ اگر عیسائی ذبح کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اس کا ذبح شدہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ذبح کرتا ہے, پھر ٹھیک ہے. یہ ہم اس فیسلٹی میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھرنے کا کام کرے, ٹکڑے کرنے کا کام کرے, دوسرے اور ہزار کام ہوتے ہیں. ذبح کون کرتا ہے یہ دیکھ, اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, مسلمان ہونا چاہیے ذبح کرنے میں, تب وہ صحیح ہے, ورنہ نہیں صحیح. ہاں ہے نا, اگر آپ کو تحقیق نہیں تو تحقیق کرنا پڑے گی, ورنہ جو آپ نہیں کر سکتے. سرٹیفکیٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, سرٹیفکیٹ کا کوئی اعتبار نہیں. اگر آپ کو اطمینان آ رہا ہے سرٹیفکیٹ سے تو ٹھیک ہے, اگر اطمینان نہیں آ رہا ہے تو آپ کو خود کو تحقیق کرنا کہ ہے یا نہیں, اطمینان پیدا کرنا ہے. ایک درود بھیجتے